اس وقت مجھے جوائن کریں شاہد حسن صدیقی صاحب، اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. کچھ معیشت کے حوالے سے بیسک سوالات ہیں جن کے جوابات لینا اس وقت ضروری ہے، کیونکہ حکومت یہ اب دعویٰ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سسٹینیبل سٹیپس لیے جا رہے ہیں اوور آل اکانومی کو لے کے. ایشیا نے سفر کیا 47% پارٹ آف اٹ جو فلڈز دیکھے ہیں، اور پاکستان میں اس کا حصہ اتنا ہے کہ 9 ملین لوگ پاکستان کے اندر سے افیکٹ ہوئے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی طرف سے. اور سر کچھ دیر پہلے ہی ہم کسانوں کے ریپرزینٹیو سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل مطمئن نہیں ہے جس طرح سے ایگریکلچر کو لے کے اسٹیپس لیے گئے ہیں فلڈ کے بعد. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، بنیاد یہ ہے کہ جو سیلاب یا فلڈ آئے تھے اس سے پہلے معیشت غیر مستحکم ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں اور حکومت کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں. سیاسی بیانات بالکل الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ بتا دوں کہ مثال کے طور پر آپ جون سے اگر دیکھتے ہیں اب تک، تو جو مہنگائی ہے وہ 3% سے دگنی ہو کے 6.2% افراط زر. آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس کا تو اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اس میں حکومت کے مطابق، اسٹیٹ بینک کے مطابق 20% گر، لیکن اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. ایک عجیب بات یہ ہے. مگر جو چیز بہت حیرانگی کی ہے وہ یہ ہے کہ برآمدات گر رہے ہیں اور ترسیلات بڑھ رہی ہیں. تو عجیب بات یہ ہے جو حیران کن کہ جو اعداد و شمار ابھی میرے میں آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم ایسا ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ نہ ہو کہ فاضل بجٹ ہو جائے. یہ قوم کو حیران ہونے کی بات ہوگی کہ 3 مہینے میں 2120 ارب روپے کا فاضل بجٹ دکھا دیا آپ نے. ہمارے تو ساری ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ خسارہ ہے. تو یہ تو 120 تو ہے بلین 3 مہینے کا، یہ تو مسئلہ ہی ہے. یہ تو برقرار نہیں رہے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ نے ترقیاتی اخراجات میں زبردست کٹوتی کر دی، پھر روزگار نہیں آئے گا، معیشت گرو نہیں کرے گی. ٹھیک. پھر پنجاب میں مل کے جو تقریباً 80 ارب روپے کا فاضل بجٹ کر دیا. یعنی جو سے NSC وارڈ کے تحت ملے تھے، جو صوبے شور کر رہے ہیں کہ جی ہمارا مارا جا رہا ہے، تو جو پیسے ملتے ہیں وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اور وہ حکومت واپس کر رہے ہیں پریکٹیکلی کہ بجٹ گر جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر جو چیز بڑی حیرانگی کی ہے، اسٹیٹ بینک نے موقع دکھانا شروع کر دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، بہت ہی قابل اور بولڈ آدمی تھے. تو جب اسٹیٹ سطح ہوا تو قائد اعظم تشریف لائے تھے، اور قائد اعظم کا اسٹیٹس تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے بہت آگے تھا. لیکن انہوں نے قائد اعظم کو ایڈریس کر کے کہا کہ جناب میرا کام منافع کمانا نہیں ہے، میرا کام ہے ریگولیٹ کرنا ہے، اور کوئی پالیسی میں انٹرفیئر نہ کرے، کوئی نہ کرے. مطلب یہ. لیکن آج یہ ہوا کہ جناب پالیسی بھی حکومت کے بن رہی ہے اور اسٹیٹ بینک نے زبردست منافع دکھایا. تو یہ تو قائم نہیں رہے گا. آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جون سے پہلے یہ کئی ہزار ارب روپے منفی ہوئے. ٹھیک. شاہد صاحب جی شاہد صاحب ایک اور سوال لے لیجئے، کیونکہ اپنے مختلف پیرائے میں آپ سے جوابات چاہیے. سینسٹیو پرائس انڈیکس کے مطابق شارٹ ٹرم انفلیشن 4.1% انکریز کر گئی ہے، جس میں ایڈیبل آئل اور شوگر شامل ہے، اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس کا انفلوئنس آئے گا. یہ شارٹ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہی رہے گی، یا یہ اس کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے. ابھی مہنگائی اور بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ہے سپلائی کا مسئلہ ہے، ذخیرہ اندوزی بدستور ہو رہی ہے. مگر اگر معیشت گرو نہیں کر رہی، پاکستان کی معیشت شرح نمو ہے بہت کم ہے، تو اگر معیشت گرو نہیں کر رہی اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، باہر سے آپ 40 ارب ڈالر سالانہ کی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ساری پیمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال مارکیٹ میں پیسہ آ رہا ہے، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ خرچ بھی کر رہے ہیں. تو ڈیمانڈ بڑھ رہی، سپلائی جو ہے وہ کم ہے، اور ذخیرہ اندوزی بدستور جاری ہے، اسمگلنگ بھی جاری ہے. تو خوف یہ ہے. اور پھر پیٹرولیم، آپ نے کہ پیٹرولیم لیوی بھی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی مہنگائی جو جون میں 30% تھی، اب 6.2% ہے. ہم دیکھیں گے کہ ایک آدھ مہینے میں 10% چلی جائے گی. اور حکومت کا یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ کو روزگار بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، یہ آمدنی بھی نہیں، اور بینکس جو ہیں، آپ کو میں حیران ہوں فیگر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں
پتا چلا کہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں. بینکوں میں جو کھاتے ہیں سٹی بینکوں کے وہ ہے نفع نقصان میں شرکت. میں انٹرسٹ بیس بینک کی بات کرتا ہوں. تو مئی 24 میں 100 روپے پہ 20 روپے منافع دیا تھا مئی 2024 میں. اس کے بعد بینکوں کا منافع بڑھ گیا, انہوں نے 20.2 کو کم کر کے 9.5% لیا ہے. یعنی آدمی جس کا 1 لاکھ روپے تھا اس کا منافع آدھا رہ گیا. بچتوں پہ بھی گرا دیا آپ نے, بہبود پہ بھی گرا دیا, بیواؤں مطلب وہ بھی شہداء کو بھی. تو میرا کہنا یہ آمدنی گھٹ رہی ہے, چیزوں کے نرخ بڑھ رہے ہیں, تو پھر ڈیمانڈ باہر سے پیسہ آ رہا ہے تو یہ ساری ڈسٹرب کر رہا ہے. کیونکہ ریمیٹنس, یہ ہم واحد ملک ہے چند جن ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ساتھ ساتھ گر رہی ہیں. یہ خوف آتا ہے. لیکن شاہد صاحب ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ٹیکس ایویژن کو لے کے سخت اقدامات کریں گے. انفیکٹ وزیر اعظم ویکلی اس کی رپورٹ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ سیکٹرز ہیں جو گورنمنٹ کے قابو میں بالکل بھی نہیں آ رہے, جیسے ٹوبیکو اور دیگر سے کچھ اور سیکٹرز ہیں. تو ابھی گورنمنٹ کے پاس ہوم ورک ہے ٹیکس ایویژن روکنے کا. بار بار ایف پی آر کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مسائل اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں. بات یہ تھی ہمارا صرف ایک ہے, صرف ایک مسئلہ, دو مسئلے نہیں ہمارے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں, میں صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا, ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دی جائے, عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے, جی ایس ٹی, پیٹرولیم لیوی, بجلی کے نرخ, گیس پیٹرول کے نرخ, ترقیاتی اخراجات میں کٹ کر دی جائے, اور تعلیم کی مد میں رقوم کم مختص کی, اور صحت کی مد میں کم مختص کی جائے. میں آپ کو 2 فگر دے. پہلی بات یہ تھی جو انسانی وسائل کی ترقی ہے, انسانی وسائل کی ترقی, اس میں پاکستان کا نمبر ہے 138 آؤٹ آف 193. یعنی اگر میں اس کی وضاحت کر دوں, سب سہارا افریقہ کے جو ممالک ہیں اور افغانستان, اس کے علاوہ دنیا بھر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان سب سے نچلے درجے پر ہے. افغانستان سب سہارا نمبر. یہ بات حیران کن ہے, اسلامی جمہوریہ ہماری. دوسری ہے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. وہ حالانکہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے بچے کو لازماً مفت تعلیم ہے اور مفت تعلیم دینی اور لازمی دینی ہے. تو آپ تعلیم کا نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ 26 ملین بچے تو اگلے 50 سال میں بالکل نہیں جائیں گے. جی بالکل. شاہد صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے. ویسے تو بیسک انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگر سسپینشن ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ کی تو اس کا نقصان زیادہ افغانستان کو ہوگا, کیونکہ ان کو سمندری راستہ پاکستان سے چاہیے, اور اگر وہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی انڈیا کے ساتھ اینی ہاؤ افیکٹ کریں گے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے ادر وائز. لیکن جو ایبرپٹ سسپینشن ہوتی ہے اس میں کچھ تو پاکستان کے سٹیکس بھی ہوں گے. تو جو ایبرپٹ سسپینشن ہے کے پی کے رستے کے تھرو, ٹریڈ بند ہونا, رستے بند ہونا, یہ کیسے اکانومی کو انفلوئنس کرے گا کے پی میں؟ دیکھیے آپ نے بہت ہی اہم سوال ہے. بات یہ تھی کہ افغانستان میں جو حکومت ہے ان کا کنٹرول نہیں ہے ان کی تحریک طالبان پاکستان پر. دوسرے کہ بھارت کے ساتھ ان کا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو, اور پھر پاکستان افغانستان پر جوابی حملے کرے گردوں کے ٹھکانوں پر, اس سے ہمارے تعلقات خراب ہوں. یہ ہے بھارت کی اسٹریٹجی. تو ہمارے جو سفارت کا, ہمارے جو سیکورٹیز کے ادارے ہیں, یہ سمجھنا ہے کہ بھائی دیکھیے بھارت دشمن ہے اور رہ تو, لیکن ہم ایک پڑوسی ملک کو کوشش کریں, وہ حق پر نہیں ہے, بھارت کے انفلوئنس میں ہے, اور جو ان کے تحریک طالبان پاکستان اور اسٹیٹ خراسان وغیرہ وہ جو وہاں پہ دہشت کر رہے ہیں وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہماری لیکن سلامتی کے لیے اگر تجارت کو بند کرنا ہوتا ہے عارضی طور پر, تو سلامتی نمبر 1 ہے, تجارت نمبر 2 ہے. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.